السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کہانی میں گہرائی تک جائیں گے۔ ایک ایسی کہانی جو سائنس، ایجاد اور خود انسانی جسم کے چھپے ہوئے رازوں کو ایک ساتھ جوڑتی ہے۔ یہ اس بات کی کہانی ہے کہ کیسے صرف ایک مشین نے بائیولوجی کو سمجھنے کے ہمارے پورے انداز کو بدل کر رکھ دیا، ہمیشہ کے لیے۔ اور ہماری اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے فریمن ڈائسن کے اس کال سے۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس میں بڑی تبدیلیاں اکثر نئے آئیڈیاز سے نہیں بلکہ نئے اوزاروں یعنی ٹولز سے آتی ہیں۔ مطلب نئے آئیڈیاز پرانی چیزوں کو نئے زاویے سے سمجھاتے ہیں، لیکن نئے اوزار تو بالکل نئی چیزیں ہی دریافت کر ڈالتے ہیں جنہیں سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی نقطہ ہماری آج کی بات کا مرکز ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایک اکیلا آلہ، صرف ایک ٹول، سائنس کی پوری دنیا کو بدل سکتا ہے؟ کیسے ایک ایجاد دریافتوں کا ایک ایسا طوفان برپا کر سکتی ہے جس کا شاید خود اس کے بنانے والے نے بھی نہیں سوچا ہوگا؟ چلیں کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں، اور اس کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی سادہ لیکن گہری نصیحت سے، ایک ایسی بات جس نے ایک نوجوان سائنسدان کا پورا مستقبل طے کر دیا۔ یہ بات ہے 1960 کی دہائی کی۔ ایک پروفیسر نے اپنے شاگرد لی ہڈ کو کہا کہ اگر سائنس میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دینا ہے تو نئی ٹیکنالوجی ایجاد کرو۔ لی ہڈ نے یہ بات پلے باندھ لی، اور جب وہ خود 1970 میں کیلٹیک میں پروفیسر بنے تو ان کا مشن بالکل واضح تھا۔ بائیولوجی میں انقلاب لانا ہے تو کوئی نیا آلہ، کوئی نئی مشین بنانی پڑے گی۔ تو سوال یہ تھا کہ آخر کس مسئلے پر کام کیا جائے۔ لی ہڈ نے ایک بہت بڑے چیلنج کو چنا، اور وہ تھا پروٹینز کی پیچیدہ دنیا کو سمجھنا۔ یہ وہی پروٹینز ہیں جنہیں ہم زندگی کی بنیاد بھی کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ پروٹین ہے کیا؟ دیکھیں، یہ ایک مالیکیول ہے جو امینو ایسڈز نامی چھوٹے چھوٹے بلاکس کی ایک لمبی زنجیر سے بنتا ہے۔ ہر پروٹین کی یہ زنجیر یعنی اس کا سیکوینس بالکل منفرد ہوتا ہے، اور یہی سیکوینس طے کرتا ہے کہ وہ پروٹین جسم میں کیا کام کرے گا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ساری کہانیاں، یہ سارے پروٹینز صرف 20 بنیادی امینو ایسڈ سے بنتے ہیں۔ جی ہاں، صرف 20۔ لیکن ذرا سوچئے، یہی 20 بلاکس جیسے حروف تہجی کے 20 حروف ہوں، آپس میں مل کر انسانی جسم میں 20,000 سے بھی زیادہ مختلف قسم کے پروٹینز بناتے ہیں۔ یہ پیچیدگی تو واقعی دماغ کو گھما دیتی ہے نا؟ تو پھر مسئلہ کہاں تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ سائنسدان ان لمبی لمبی زنجیروں کو پڑھتے کیسے تھے؟ اس وقت یہ کام ہاتھ سے کیا جاتا تھا، ایک ایک امینو ایسڈ کر کے۔ یہ انتہائی سست، تھکا دینے والا اور مشکل کام تھا، اور یہی چیز بائیولوجی کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی دیوار بنی ہوئی تھی۔ اور اولیا ہڈ کا مقصد اسی دیوار کو گرانا تھا۔ ان کا حل ایک ایسی مشین بنانا جو اس پورے عمل کو خودکار یعنی آٹومیٹک بنا دے۔ اور جب 1981 میں ہرٹز کی مشین سامنے آئی تو یہ کسی انقلاب سے کم نہیں تھا۔ سوچئے، جو کام پہلے سست تھا اور جس میں غلطیوں کا بہت امکان تھا، اب وہ تیز بھی تھا اور انتہائی قابل بھروسہ بھی۔ اب سائنسدان بڑے پیمانے پر پروٹینز کا تجزیہ کر سکتے تھے۔ ایسے دروازے کھل گئے تھے جن کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور اس کا اثر وہ تو فوری نظر آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہڈ کی لیب میں دنیا بھر سے درخواستوں کا تانتا بند گیا۔ ہر کوئی اہم بائیولوجیکل سیمپلز کا تجزیہ کروانا چاہتا تھا، چاہے وہ ہارمونز ہوں، نروس سسٹم کے ریسیپٹرز ہوں یا خون کے اہم عناصر۔ اس ایک مشین نے تحقیق کے کئی نئے میدان کھول دیے تھے۔ لیکن اس مشین کی اصل طاقت کا اندازہ ایک بہت ہی عجیب اور خطرناک معمہ کو حل کرنے سے ہوا، اور وہ معمہ تھا پرائیون پروٹینز کا۔ یہاں ذرا ٹائم لائن پر نظر ڈالتے ہیں۔ 1981 میں مشین ایجاد ہوتی ہے۔ صرف 2 سال بعد 1983 میں اسی مشین کی مدد سے پرائیون پروٹین کا سیکوینس معلوم کیا جاتا ہے، اور پھر 1997 میں اسی دریافت پر اسٹینلی پروسینر کو نوبل پرائز ملتا ہے۔ یہ سیدھا سیدھا تعلق بتاتا ہے کہ کلڈ کی ایجاد کتنی اہم تھی۔ میڈ کاؤ جیسی پراسرار بیماریوں کی وجہ آخرکار سمجھ میں آ گئی تھی۔ تو آخر یہ پریون کرتا کیا ہے؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ایک پریون پروٹین غلط طریقے سے مڑ جاتا ہے، یعنی مس فولڈ ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ کسی نارمل پروٹین سے ٹکراتا ہے تو اسے بھی اپنی طرح غلط شکل اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور بس ایک چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے جس سے دماغ میں خطرناک گچھے بننے لگتے ہیں۔
یہ ایک بالکل نیا آئیڈیا تھا اور اسے ثابت کرنے کے لیے پروٹین کا ٹھیک سیکوینس جاننا ضروری تھا، جو صرف ہٹ کی مشین سے ہی ممکن ہوا۔ اور یہ کوئی معمولی دریافت نہیں تھی۔ اس مشین نے یہ ثابت کر دکھایا کہ صرف ایک پروٹین بھی بیماری پھیلا سکتا ہے بغیر کسی وائرس یا بیکٹیریا کے۔ اس وقت کے لیے یہ ایک بالکل انقلابی خیال تھا۔ تو ٹھیک ہے، مشین بن گئی، اس نے کام بھی کر دکھایا، لیکن کہانی کا اگلا باب تھا اس مشین کو لیب سے نکال کر مارکیٹ تک پہنچانا، اسے ایک ایسی پروڈکٹ بنانا جو دنیا بھر کے سائنسدان استعمال کر سکیں۔ لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ 1 2 3 نہیں، پوری 19 کمپنیوں نے لی ہٹ کے اس آئیڈیا کو مسترد کر دیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اکثر نئی ایجادات کو دنیا تک پہنچنے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن پھر آخرکار ایک انویسٹر نے اس میں دلچسپی دکھائی اور اپلائیڈ بائیو سسٹمز نامی کمپنی کی بنیاد رکھنے میں مدد کی، اور 1982 میں یہ پروٹین اینالائزر پوری دنیا میں فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا۔ لیکن جیسا کہ اکثر بڑی ایجادات کے ساتھ ہوتا ہے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس ٹیکنالوجی کے اثرات وہاں تک پہنچے جہاں تک شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اسی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہٹ کی لیب نے ایک اور زبردست مشین بنائی، پروٹین سنتھسائزر۔ یہ مشین پروٹین کا سیکوینس پڑھنے کے بجائے اپنی مرضی کا پروٹین بنا سکتی تھی، اور اس کا پہلا بڑا کام، اس میں HIV وائرس کے ایک پروٹین کا سیمپل بنایا، جس کی وجہ سے دوا بنانے والی کمپنی مرک کو HIV کے خلاف دوا بنانے میں بہت بڑی مدد ملی۔ اور یہ بات ہمیں واپس وہیں لے آتی ہے جہاں سے ہم نے اپنی گفتگو شروع کی تھی، کہ ایک نئی ٹیکنالوجی کے اثرات اکثر اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں جتنا اس کے بنانے والے نے شروع میں سوچا ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اگر ایک ٹول پروٹینز اور HIV جیسے راز فاش کر سکتا ہے، تو ذرا سوچئے مستقبل کی کون کون سی عظیم دریافتیں بس ایک نئی ایجاد کے انتظار میں ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سائنس کے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔